کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ عافیت میں رکھے۔ دوستو، آج کا ہمارا عنوان اندھی عقیدت۔ آج جو ہم بات کریں گے دوستو، وہ حج کے متعلق جو لوگوں کے غلط عقائد ہیں اس کے متعلق بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ہم یہ بتا دیں دوستو کہ حج کرنا فرض ہے ہر عاقل بالغ مرد و عورت پر جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھتا ہو اور اس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ وہ بآسانی حج ادا کر سکے، اس پر حج کرنا فرض ہے۔ شروع کریں گے دوستو۔ عوام الناس میں یہ پایا جاتا ہے کہ جب حج پڑھنے جاتے ہیں تو کفن ساتھ میں لے جاتے ہیں اور ان کا یہ سوچنا ہوتا ہے کہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی موت آ سکتی ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب کفن لیا تھا تو پھر خود کو مردوں کی فہرست میں رکھتے اور وہ کام کرتے کہ جس کے ذریعے آخرت کی منزلیں آسان ہوں۔ لیکن دوستو، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے۔ جب حج پر جاتے ہیں تو گالی گلوچ، جھگڑا، شیخی بھگانا، تکبر، اور حج پر جانے کے بعد وہاں بھی دنیا بھر کی خرافات کرتے ہیں۔ دوستو، اس کو تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ریاکاری ہے۔ اگلا نقطہ کچھ اس طرح سے دوستو کہ عوام الناس میں یہ پایا جاتا ہے کہ جب حج پر جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جماعت کا اہتمام چھوڑ دیتے ہیں، اور ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ حج پر اگر آئیں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ حج پڑھنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس کی ماں نے آج ہی پیدا کیا ہو۔ لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ کا حج قبول ہوا؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا حج قبول ہوا۔ اس لیے ہم اس بات کے اوپر جم کر اور گناہ کریں، نمازیں چھوڑ دیں، گالی گلوچ کریں، جھگڑا کریں کہ حج پڑھنے کے بعد گناہ معاف ہو جائیں گے، تو یہ تو بہت بڑے گناہ کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اگلا نقطہ کچھ اس طرح سے دوستو، عوام الناس میں یہ پایا جاتا ہے کہ جب حج پڑھنے جاتے ہیں تو ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ حج پر اگر آئیں گے تو لوگ ہماری تعظیم کریں گے، لوگ ہمارا ادب کریں گے، لوگ ہمیں مبارکباد دینے آئیں گے، اور اگر کوئی ان کو مبارکباد نہیں دیتا ہے تو پھر اس کو تانا دیتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ میں حج پڑھ کر آیا اور تم نے مجھے مبارکباد بھی نہیں دی۔ تو دوستو، یہ بات بھی غلط ہے۔ آپ نے حج ادا کیا تو یہ تو ایک فریضہ تھا جو آپ کو ادا ہی کرنا تھا۔ اگر آپ حج ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ کی آپ کی پکڑ ہوتی اور اللہ کے یہاں جہنم کا فیصلہ ہوتا۔ تو حج ادا کیا ہے آپ نے، تو یہ کسی پہ آپ نے احسان نہیں کیا، بلکہ آپ کے ذمے ایک فرض تھا جو آپ نے ادا کیا، وہ آپ کو کرنا ہی تھا۔ حدیث کا خلاصہ ہے دوستو کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی کے پاس اتنی طاقت ہو، اتنا پیسہ ہو کہ وہ بآسانی حج ادا کر سکے، اس کے باوجود اگر وہ حج ادا نہیں کرتا تو پھر وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، اللہ کے ذمہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو دوستو، حج ادا کیا یہ تو آپ کے پاس ایک فرض تھا۔ اب اگر کوئی آپ کو مبارکباد دے، اچھی بات ہے، نہیں دے تب بھی کوئی بات نہیں۔ اگلا نقطہ کچھ اس طرح سے دوستو کہ عوام الناس میں یہی پایا جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی نیک کام کریں یا حج پڑھیں تو اس کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، بھلے ہی زبان سے نہ بولیں لیکن عمل سے کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہو جائے کہ انہوں نے کتنے حج ادا کیے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، سنیے گا۔ ایک آدمی نے ایک بزرگ کی دعوت کی اور ان کو دعوت پہ بلایا، اور دعوت پہ بلانے کے بعد جب کھانا ہو گیا تو اپنے خادم سے کہا کہ اس گلاس میں پانی لانا جو گلاس میں دوسرے حج پر گیا تھا اور جو گلاس لے کر آیا تھا۔ تو مہمان نے کہا کہ حضرت، آپ نے اپنے دونوں حج ضائع کیے، گویا کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے 2 حج ادا کیے ہیں، تو اس طرح سے آپ کے دونوں حج ضائع ہو گئے۔ تو دوستو، سب سے پہلے
تو ہم جب بھی کوئی کام کریں تو اپنی نیت کے بارے میں سوچیں، اپنی نیت کو دیکھیں کہ ہماری نیت کس کے لیے ہے، ہمارا جو کام بھی ہو خالص اللہ کے لیے ہو، اور جب ہماری نیت ٹھیک ہوگی انشاءاللہ تو پھر ہمارے جو بھی عمل ہوں گے، جو بھی عبادت ہوگی وہ قبول ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہماری نیت ٹھیک ہونی چاہیے کہ جو بھی کام کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، اور جو نیک کام ہو اس کا بدلہ ہمیں اللہ سے چاہیے۔ تو دوستو اس امید کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی کہ جو سنائے اس پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔